عزیز طلباء آداب، آج فرسٹ ایئر فرسٹ سیم کا جو سبق ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے: زبان، زبان کی تاریخ، زبان اور بولی کا مطلب، زبان اور بولی کا فرق۔ اس کا احاطہ ہم آج کے سبق میں کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ زبان، لینگویج کسے کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور مشہور مفکر ارسطو نے بھی کہا ہے کہ انسان ایک سماجی حیوان ہے۔ انسان ایک ایسا سماجی حیوان ہے جو بنا سماج کے اپنی زندگی گزار نہیں سکتا۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، ابتدا سے سنتے آئے ہیں، اپنے نانی دادی سے بھی ہم نے قصے سنے ہیں اور اپنے پچھلی جماعتوں کے اسباق میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انسان ہمیشہ گروپ کی شکل میں، گروہ کی شکل میں رہا ہے۔ وہ کبھی بھی تنہا رہنا پسند نہیں کرتا۔ اسے اپنے ساتھ اگر کوئی اس کا ہم جنس ساتھی ملتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل اور آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ تو اگر ہم انسانی ارتقاء کی تاریخ پر نظر دوڑائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی اپنی پہلی ابتدائی زندگی جو تھی وہ غاروں میں بسر کرتا تھا، جہاں پر وہ جانوروں کا کچا گوشت کھایا کرتا تھا، پیڑ سے پھل اور پھول وہ استعمال کیا کرتا تھا اور درختوں کی چھال اور پتوں سے اپنے تن کو ڈھانکا کرتا تھا۔ تبھی اس نے ساتھیوں کی ضرورت محسوس کی اور ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے طرح کے کئی انسان چاہیے تھے جو اس کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ جب وہ ایک گروہ کی شکل میں رہنے لگے تبھی سماج وجود میں آیا۔ تو آج کا ہمارا موضوع چونکہ سماج نہیں بلکہ زبان کی طرف ہے، تو اسی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح زبان کا ایک ارتقاء عمل میں آیا ہے۔ تو زبان کی تاریخ جاننے کے لیے ہم باقاعدہ طور پر تو شواہد کے ساتھ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ یہی قطعی ابتدا ہے زبان کی، لیکن ہم قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں، اندازے لگا سکتے ہیں اور تاریخ کے مطالعے سے جان سکتے ہیں کہ ضرور اسی ڈھنگ سے یا اسی طرز پر زبان کا ارتقاء عمل میں آیا ہوگا۔ انسان نے جب گروہ کی شکل میں رہنا شروع کیا تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کے اظہار کی ضرورت محسوس کی ہوگی۔ تو اس نے، چونکہ انسان حیوان ناطق ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان بول سکتا ہے، انسان کو قدرت نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے، لیکن ان خیالات کو مناسب الفاظ اور آوازوں کی ترتیب کے ساتھ ایسے پیش کریں کہ سامنے والے کو اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے، یہ بہت اہم تھا اس دور میں۔ تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کچھ آوازیں نکالی ہوگی۔ سامنے جو اس کا ساتھی ہے، جو اس کو سن رہا تھا، ان آوازوں کے ذریعے اپنا ساتھی کیا کہنا چاہ رہا ہے وہ اس نے کیچ کیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا۔ تو اس طرح سے اسی ارتقاء پاتی ہوئی شکل کو ہم زبان کی ابتدائی صورت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان نے ابتدا میں بولنا شروع کیا تو اس وقت باقاعدہ کوئی قواعد والی زبان تو وہ استعمال نہیں کرتا تھا، بلکہ اس نے مختلف آوازوں کے ذریعے، مختلف اشکال کے ذریعے، مختلف رنگوں کے ذریعے یا پھر علامتوں کے ذریعے ایک دوسرے سے ربط پیدا کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی انسان گروپ کی شکل میں یا سماج کی شکل میں رہتا ہے تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ترسیل کی، یعنی کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی، باہمی ربط کی۔ اور ایک اہم وجہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کے جو ارتقاء ہوا ہے، زبان کا جو فروغ ہوا ہے، اس میں ایک اہم وجہ یہ بھی رہی ہوگی کہ کام کی جو تقسیم عمل میں آئی، جب انسان گروہ کی شکل میں رہنے لگا تو اس نے اب کچھ کام بانٹ لیے، اور چونکہ اس وقت تو ایسا زمانہ نہیں تھا کہ آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے اور آپ نے بٹن دبایا اور پوری دنیا آپ کی مٹھی میں، تو اس ابتدائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ترسیل کا عمل کتنا دشوار کن رہا ہوگا۔ تو اسی طرح آہستہ آہستہ ان کی جو علامتیں ہیں جو انہوں نے مختلف پتھروں پر، درختوں کی چھال پر بنائی، یا پھر آپس میں ہاتھوں سے انہوں نے اشارے کیے ہوگے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، یا پھر جو آوازیں انہوں نے نکالی ہوگی، وہی زبان کی سب سے ابتدائی صورت ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ صورتیں مخصوص ہو گئی، یعنی کہ کچھ علامتیں، کچھ آوازیں،
کچھ اشارے انہوں نے مخصوص اپنی ترسیل کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے، اپنی بات کو پہنچانے کے لیے استعمال کی ہوگی، تو اسی کو آہستہ آہستہ ارتقاء میں عمل میں لایا ہوگا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ انسان کو جیسے ضرورت ہوتی ہے وہ ویسے ایجاد یا دریافت کرتا ہے۔ تو بہرکیف چونکہ انسان مجموعی طور پر احساسات، جذبات اور خیالات کا پتلا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ وہ اگر ڈرتا ہے تو اس کے بارے میں اپنے ساتھی کو بتانا چاہتا تھا، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو وہ اس کا اظہار چاہتا تھا، اگر وہ غمگین ہے یا اداس ہے تو اس کے بارے میں بھی وہ اپنے ساتھیوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا یا حصہ ادا کرنا چاہتا تھا، یا اس نے کوئی اہم کام انجام دیا ہے یا کارنامہ انجام دیا ہے تو وہ اپنی بڑائی بھی بیان کرنا چاہتا تھا۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سماج کا جیسے جیسے ارتقاء ہوا، خود بخود مختلف علاقوں میں لوگوں نے جو مختلف آوازوں کا استعمال کیا اور مخصوص کر لیا، وہی زبان کی ابتدائی شکل کے روپ میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں جو الگ الگ گروہ یا قبائل کی شکل میں آگے چل کر لوگ رہنے لگے تو ان کے پاس الگ الگ بولیاں آنے لگی۔ زبان اور بولی کے بارے میں ہم کچھ آگے اور تفصیلی طور پر اس پر روشنی ڈالیں گے آپ کو۔ فی الحال ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتے ہیں کہ زبان کی ابتدا کس طرح سے ہوئی، زبان کی تاریخ کیا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ زبان کا وجود کس طرح سے عمل میں آیا۔ اور چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق کا درجہ عطا کیا ہے، قدرت نے حیوان ناطق اسے بنایا ہے، تو جیسے ہی تھوڑا سا اس کو سہارا ملا، اس نے اپنے طور پر اپنے دماغ کا استعمال کر کے ایک زبان کی شکل دے دی۔ تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی زبان باضابطہ طور پر اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو زبان بننے سے پہلے بولی ہوتی ہے۔ زبان جسے ہم لینگویج کا درجہ دیتے ہیں، بولی جسے ہم ڈائلیکٹ کہتے ہیں، ان سب سے ابتدائی مرحلے کی ہم اب تک بات کر رہے تھے، جہاں پر سماج کی تشکیل عمل میں آئی، اور سماج کی تشکیل کے بعد لوگ جس طرح سے سماجی زندگی کا آغاز کیا لوگوں نے، اسی طرح ساتھ ہی ساتھ ان کی تہذیبی زندگی کا آغاز ہوا، ان کی معاشرتی زندگی کا آغاز ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ثقافت یا کلچر ہم جسے کہتے ہیں، یا سویلائزیشن، تہذیب کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ ہی عمودی طور پر یا سمجھے اس کے برابر ہی زبانوں کا ارتقاء بھی عمل میں آیا۔ تو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ زبان کا جو وجود ہوا ہے انسان کے سماجی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب جب زبان کا وجود عمل میں آ گیا، یعنی کہ باقاعدہ طور پر ایک ایسے الفاظ اور آوازوں کا مجموعہ ہمارے سامنے آ گیا جس سے بات پوری طور پر سمجھ میں آئے، یعنی کہ انسان اپنا جو منشا بیان کرنا چاہتا ہے یا جو اپنے خیالات کا اظہار چاہتا ہے وہ سامنے والے تک ہو بہو اگر وہ پہنچ جائے جیسے وہ کہنا چاہتا ہے، تو سمجھیے کہ زبان اپنے ارتقائی شکل کو پہنچ چکی ہے، یا اگر وہ بولی بھی ہو تو وہ زبان بننے کے قابل ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے زبان اپنی ایک صورت لے کر ہمارے سماج میں نمودار ہوئی۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب زبان بنتی ہے تو کس طرح سے اس کا ارتقائی عمل ادب میں آتا ہے۔ تو جہاں تک آپ چونکہ اردو کے طالبات ہیں، اردو کے طلباء ہیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اردو زبان کے اگر ہم ارتقاء کی بات کریں گے تو کس طرح سے ہوا۔ تو چاہے اردو زبان ہو یا چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، جب وہ پہلے بولی کی شکل میں بولی جاتی ہے اور پھر باقاعدہ طور پر ماہر لسانیات مل بیٹھ کر اس کی قواعد ترتیب دیتے ہیں، اس کے صرف نحو پر دھیان دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر جب وہ تحریری شکل میں آتی ہے تو زبان کا درجہ پاتی ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب گھر میں زبان سیکھتا ہے اسے مادری زبان کہتے ہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن بچہ جو ابتدائی زبان سیکھتا ہے تو ہم اس کو نہ گرامر سکھاتے ہیں، نہ اس کو قواعد سکھاتے ہیں، نہ ہی ہم اسے ایک ٹیچر کی طرح بٹھا کر پڑھاتے ہیں، لیکن بچہ اپنی سمجھ کے اعتبار سے وہ زبان خود بخود سیکھ لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ زبان کو سیکھنے کا عمل
چونکہ انسان کے پاس سننے کی صلاحیت ہے اور قوت گویائی بھی ہے، سماعتوں کا بھی حامل ہے اور وہ بول بھی سکتا ہے، لہٰذا زبان کو سیکھنے کا عمل انسان کے اندر بہت تیزی سے ارتقا پاتا ہے۔ اور ایک طریقہ جو زبان کو سیکھنے کا ہے، ایک تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول سے سیکھتا ہے، اور دوسرا جو ہے روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء اور بازاروں میں جو لین دین ہوتا ہے، یا پھر سمجھیے کاروبار کا جو ذریعے اظہار ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی زبان بہت زیادہ جلدی ارتقا پاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک زبان کا ارتقا عمل میں آتا ہے، اگر سمجھیے کہ اس پرانے زمانے کی اگر ہم بات کریں، دو قبائل کے لوگ ہوں اور وہ آپس میں تجارت کرتے ہیں یا آپس میں ان کا ملنا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کی زبانیں بھی آپس میں قلط ملط ہو جاتی ہیں، اور ایک ایسی بولی وجود میں آتی ہیں جن میں ایک قبیلے کی زبان اور دوسرے قبیلے کی زبان دونوں کے الفاظ مل کر آتے ہیں، تب پھر ایک نئی بولی کا جنم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں۔ خود اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، اور اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اردو سارے عالم میں بولی جاتی ہے، لیکن یہاں پر بھی اگر جب اردو بولی کی شکل میں اگر بولی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر بھی بہت واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس کی ایک وجہ علاقائی اثر ہوتا ہے، جس علاقے میں بولی جاتی ہے اس علاقے کے مقامی جو زبان ہے یا جو علاقائی زبان ہے، اس کے اثرات اس زبان پر اثر انداز ضرور ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اردو اگر پنجاب میں بولی جاتی ہے تو اس کا لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے، اردو اگر لکھنؤ میں بولی جاتی ہے تو وہاں بالکل الگ طریقے سے بولی جاتی ہے، اردو اگر حیدرآباد دکن میں بولی جاتی ہے تو یہاں اس کا لہجہ الگ ہے۔ اگر ہم اور جنوب میں جائیں، تمل ناڈو اور کیرلا کی اردو یا کرناٹک کی اردو اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی بالکل الگ ہے، جبکہ اردو ایک باقاعدہ زبان کی صورت میں ہم کو سامنے نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی جہاں جہاں الگ الگ ریاستوں میں یا علاقوں میں یہ بولی جاتی ہے، اس علاقائی اثرات کو اپنے اندر سموئے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات تحریر کی ہو، جب ہم تحریری شکل میں اس زبان کو استعمال کرتے ہیں تو سارے عالم میں ان علاقائی اثرات سے پاک ہو کر صرف ایک معیاری زبان یا ایک معیاری تحریر جو روایج پا چکی ہے، جو رائج ہو چکی ہے، اسی طرح اسی طرز پر ہم یہ تحریر کو آگے بڑھاتے ہیں اور زبان کا ارتقاء عمل میں آتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کی جو تاریخ ہے، ہم نے آپ تک اس کو صحیح ڈھنگ سے پہنچایا ہوگا کہ کس طرح سے زبان کا وجود عمل میں آیا، اور کوئی زبان بولی کی شکل میں، آپسی ترسیل کی شکل میں بن کر ایک زبان کا روپ اختیار کرتی ہے۔ زبان کی تاریخ کے بعد آئیے دیکھتے ہیں ہم جسے زبان کہتے ہیں یا لینگویج کہتے ہیں، اس کی دراصل تعریف کیا ہے اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں درائی، اور اس کے کیا اقسام ہیں۔ مختلف ماہرین لسانیات نے زبان کی تعریف کس انداز میں کی ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ زبان ترسیل کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اپنی بات، اپنے خیالات، اپنے احساسات اور جذبات کو دوسروں تک ہم کیسے پہنچاتے ہیں؟ اپنی زبان کے ذریعے۔ زبان اس وقت ہی اثر پذیر ہوتی ہے جب آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، یعنی کہ بہت سارے لوگ اپنی بات کہتے ہیں لیکن بہت کم باتیں ہماری من تک پہنچتی ہیں، اور جس کی باتیں ہم کو اچھی لگتی ہیں وہ اپنے الفاظ کا صحیح استعمال کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آواز کے ساتھ ساتھ الفاظ کا صحیح انتخاب زبان کو ترسیل کے اظہار کا صحیح ذریعہ بنا سکتا ہے۔ آپ الفاظ کو اگر گڈمٹ کر لیں اور اس سے اظہار کریں تو سامنے والا آپ کی بات کو قطعی طور پر سمجھ نہیں پائے گا، اور پھر وہاں پر نا اتفاقیاں در آ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ زبان ایک بہت اہم ذریعہ ہے تعلقات کو بحال رکھنے کا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ زبان شیریں تو ملک گیری، یعنی کہ اگر آپ اچھی زبان بولیں گے تو ساری دنیا پر، سارے ملک پر آپ حکومت کر سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جب کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن
صرف لہجہ ہی معنی نہیں رکھتا. آج ہم لہجے اور انداز کے علاوہ زبان کی جو اہمیت ہے، زبان کے جو اقسام ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ زبان کسے کہتے ہیں. اگر بچے کی پیدائش سے ہم بات کرتے ہیں تو بچہ جب گھر میں جنم لیتا ہے تو تبھی سے وہ ایک مانوس آوازیں سنتا رہتا ہے. ہر دن ان آوازوں کو سن سن کر وہ انہیں سمجھنے بھی لگتا ہے اور بولنے بھی لگتا ہے. اس کو سکھانے کے لیے کوئی استاد نہیں ہوتا، نہ ہی اسے سمجھایا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں ایک زبان کو سمجھنے، بولنے اور سیکھنے لگتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر چند افراد اکٹھا رہتے ہوں یا ایک دوسرے سے ربط میں آتے ہوں اور وہاں اپنے مافیوز ضمیر کو ادا کرنے کے لیے وہ جن الفاظ اور آوازوں کا سہارا لیتے ہیں اسے ہی دراصل زبان کہتے ہیں. اس طرح سے زبان کے بارے میں مختلف ماہرین نے الگ الگ انداز میں اپنی بات رکھی ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبان کسی بھی بولی یا اظہار ترسیل کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اپنی پوری نشو و نما اور ترقی یافتہ شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، جس میں نہ صرف ہم اظہار کر سکتے ہیں بلکہ اسے تحریری شکل بھی دے سکتے ہیں. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو زبان کے اقسام سمجھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے زبان کا استعمال کہاں کہاں کرتے ہیں اور کس طریقے سے کرتے ہیں. تو ایک معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان کی کتنے اقسام ہیں. تو سب سے پہلا جو ہم زبان کے قسم کہیں گے یا زبان جو استعمال میں آتی ہے، ظاہر ہے وہ تقریر میں ہی ہے. تقریر، قول یا پھر بات چیت کرنے میں ہی ہم سب سے پہلے اس کا استعمال کرتے ہیں. تو جیسا کہ دیکھتے ہیں، آپ ایک زبان جانتے ہیں اور آپ اس میں سن رہے ہیں. میں ایک زبان جانتی ہوں، اسی زبان میں میں کہہ رہی ہوں. اسی وجہ سے چونکہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور میں بھی سمجھ سکتی ہوں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس طرح سے زبان کی جو پہلی قسم ہم کہہ سکتے ہیں وہ تقریر ہے، جس میں سننے، بولنے اور سمجھنے کا عمل چلتا ہے. اب اس کے بعد ہوا یوں کہ اگر ہم پھر پرانے دور میں چلے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر دور دراز ہوتے تھے تو ان کی آواز وہاں تک نہیں پہنچتی تھی. گفتگو یا تقریر کی شکل میں جو زبان ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم صرف ایک مخصوص علاقے تک ہی پہنچا سکتے ہیں. جہاں تک آپ کی آواز کی جو فریکوینسی ہے وہ جاتی ہے وہیں تک آپ اس زبان کو پہنچا سکتے ہیں. اس زمانے میں نہ ریڈیو کی سہولت تھی، نہ ٹیلی فون کی سہولت تھی، تو بہت مشکل تھا. تب لوگوں نے اس کی ایک صورت نکالی. کاغذ کا ایجاد ہوا، درختوں کی چھال، درختوں کے پتے، کتبے، کئی طریقے سے انہوں نے اپنی جو گفتگو ہے اس کو باقاعدہ تحریری شکل دی. تو یہ سمجھیں، یہ زبان کی دوسری قسم میں ہم اس کو لے سکتے ہیں. پہلے سب سے پہلے جب زبان بنتی ہے تو تقریر کی شکل میں وہ ڈیولپ ہوتی ہے، نشو و نما پاتی ہے. اس کے بعد باری آتی ہے تحریر کی. تحریر کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ جب دور دراز کے علاقوں تک آپ کی بات پہنچائی جائے یا پھر ایک بات کو آپ مختلف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، جرنلز ہیں. تو اگر آپ کی ایک تحریر ہے تو وہ سیکنڈز میں پوری دنیا تک پہنچتی ہے اور آپ جس زبان میں تحریر کر رہے ہیں وہ بات سارے عالم تک بآسانی پہنچی جا سکتی ہے. تو اس طرح سے زبان کی ایک قسم تقریر ہوئی اور زبان کی دوسری قسم جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تحریری شکل میں سامنے آتی ہے. اور ان دونوں کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ ہم اتنے ترقی یافتہ ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں میں زبانیں ہمارے پاس موجود ہیں. اگر ہم ساری دنیا کی بات کریں، خود ہندوستان میں اگر ہم بولیوں کی بات کریں یا زبانوں کی بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں یہاں زبانیں بولی جاتی ہیں. لیکن پھر بھی زبان کی تحریری شکل ہونے کے باوجود، تقریر میں ہم زبانوں کا استعمال کرنے کے باوجود بھی بعض اوقات ہم کچھ اشاروں کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کی جو یہ قسم ہے جسے ہم اشاراتی زبان بھی کہتے ہیں وہ سب سے قدیم ہے. یعنی کہ جب سب سے پہلے انسان نے اپنی بات کو سمجھانے کا عمل شروع کیا تو اس نے اشارے کیے.
تو آج دیکھیے ہم اتنی ترقی یافتہ زبانیں بول رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنی حرکات کے ذریعے، اپنے جذبات کے اظہار کے لیے، اپنے خیالات کے اظہار کے لیے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ہم ان اشاروں کا آج بھی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اشاروں کی جو زبان ہے، اشاراتی زبان جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھی زبان کی ایک قسم ہے اپنا مافی الضمیر کے اظہار کے لیے۔ اور یہ جو اشارے ہیں یہ دنیا میں قدیم زمانے سے لے کر جدید زمانے تک بھی مستمل ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے نعم البدل کے طور پر تحریری اور تقریری شکل میں ہمارے سامنے زبان موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم کبھی نہ کبھی اس کا سہارا لیتے ہیں، تو ہم اس اشاراتی زبان کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اور ایک قسم جو اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے یا پھر لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ علامتوں کی شکل میں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری علامتیں ایسی ہیں جس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے یا کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ آج کل کی جنریشن ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ واٹس ایپ کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے اسمائلیز ہوتے ہیں اور ہر اسمائلی کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم مختلف جگہ پہ، فوج میں ہوں یا ٹریفک سگنلز کی بات ہو یا الگ الگ اداروں میں ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو زبان ہی کی طرح ایکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ جس طرح زبان کو ہم کہتے ہیں کہ مافی الضمیر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، تو یہ علامتیں بھی اسی طرح اپنا حصہ ادا کرتی ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں یہ بھی زبان کے اقسام میں شامل کی جا سکتی ہیں۔ اور کہیں کہیں رنگوں کی وجہ سے بھی ہم اپنے مافی الضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سرخ بتی اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ خطرے کی گھنٹی ہے، یعنی کہ اس رنگ کو دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ مخصوص رنگوں کا استعمال مخصوص اظہار کے لیے طے پایا گیا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں زبان کے ارتقائی عمل میں ان کا بھی مخصوص حصہ رہا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان سے مراد وہ اظہار کا ذریعہ ہے جو نہ صرف ہم اپنی تقریر کے دوران استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ ایک بڑے علاقے میں وہ بولی اور سمجھی جاتی ہے، بلکہ اس میں تحریری شکل میں مواد بھی موجود ہوتا ہے اور اس کو کسی اور زبان میں ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور کسی اور زبان کا ترجمہ یعنی کہ کسی اور زبان میں اگر کوئی ادب موجود ہو تو اس کا ترجمہ بھی اس زبان میں کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ زبان کی تعریف یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم زبان کے ابتدائی عمل سے لے کے ارتقائی عمل تک آئے اور کیسے کیسے زبان وسیلہ اظہار کا ذریعہ بنی، اس کا ہم نے احاطہ کیا۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جب سے ہم بات کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں بولی کا ذکر آ رہا ہے۔ تو ایک سوال ہمارے ذہن میں یہ ابھرتا ہے کہ زبان اور بولی دونوں تو ایک جیسے ہی ہیں، پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو آئیے ہم اسی فرق کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ زبان کے بارے میں تو آپ نے جان لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بولی دراصل کیا ہے، آیا یہ زبان سے الگ ہے یا اس کے مماثل ہے۔ زبان کی تعریف کے بعد آئیے بڑھتے ہیں بولی کی طرف۔ بولی یہ تو ایک عام لفظ ہے جسے آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ تو بولی اور زبان دراصل ایک ہی طرح کے معنوں میں ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں واضح فرق بھی موجود ہے۔ چونکہ ہم ادب کے طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ بولی کو بولی کیوں کہا جاتا ہے اور زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ بولی کیا ہے۔ بولی جیسے کہ اگر عام مفہوم میں ہم اسے لے لیں تو بولی یعنی کہ بول چال کی جو زبان ہے، تو اس سے ہی ہم کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ عام گفتگو جو ہم روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں اسے بولی کہا جاتا ہے، جس میں فطری پن ہوتا ہے، یعنی کہ آپ باقاعدہ طور پر قواعد کو سیکھ کر اس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ فطری طور پر ہم جو گھروں میں زبان استعمال کرتے ہیں وہ بولی کے زمرے میں آتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بولی جو ہے وہ ایک مخصوص علاقے میں اس علاقائی اثرات کے ساتھ فطری پن کے ساتھ موجود ہوتی ہے۔ بولی اور زبان کے فرق کی اگر ہم بات کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بولی جو ہے وہ تحریری شکل میں ڈیولپ نہیں ہوتی، جبکہ زبان
بہت ارتقا پا کر تحریری شکل بھی اختیار کرتی ہے، اور زبان میں جو تحریریں ہوتی ہیں پھر اس کے ہم مختلف اقسام کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دفتری زبان استعمال کر رہے ہیں تو تحریر کی شکل میں تو اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے، اگر کاروباری زبان استعمال کر رہے ہیں تو اس کا الگ طریقہ ہوتا ہے، خانگی طور پر اگر آپ تحریروں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس کا ایک الگ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن جب زبان کا ہم استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر ہم رسم الخط کو دیکھتے ہیں اور قواعد کو دیکھتے ہیں، اور اسی کا جو استعمال جو عام چلن ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صرف و نحو کے اعتبار سے جو قواعد ترتیب دیے گئے ہیں، جو اصول و ضوابط بنائے گئے ہیں، اس کی روشنی میں ہی ہم اس زبان کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ بولی میں ایسی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ جب بولی آپ استعمال کرتے ہیں تو کوئی قواعد کو آپ ملحوظ نہیں رکھتے کہ یہ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے یا نہیں، قواعد کے اعتبار سے ہم نے جو جملہ کہا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ چونکہ آپ اردو کے بولنے والے ہیں، مختلف علاقوں سے آپ یہاں یہ بات سن رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو دوران گفتگو اس سبق کی تفہیم کے دوران جو گفتگو کر رہے ہیں وہ بحیثیت ایک زبان کی صورت میں کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر اسے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ غور کریں کہ آپ کے اپنے علاقے میں آپ گھر میں جو بولی بول رہے ہیں وہ کچھ الگ ہوتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو سمجھیے کہ زبان ارتقائی شکل ہے، بولی ابتدائی شکل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبان کے ارتقاء کے ساتھ بولی ختم ہوئی ہے، بلکہ بولی اپنی مخصوص صورتوں میں مخصوص علاقے میں رہتی ہے، لیکن جب وہ زبان کی شکل رسم الخط جب اس کا طے پاتا ہے، ترتیب پاتا ہے، تو وہ باقاعدہ زبان کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور پھر وہ سارے عالم میں ایک ہی اصول و ضوابط کے ساتھ لاگو ہو جاتی ہے۔ جبکہ ہم بولی کو دیکھتے ہیں کہ وہ مخصوص علاقے میں فطری پن کے ساتھ، اس علاقے کی جو دوسری زبانیں ہیں اس کے اثر کے ساتھ ہمارے سامنے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس بات کے فرق کا اندازہ ہوا ہوگا کہ زبان کسے کہتے ہیں، بولی کسے کہتے ہیں، زبان کی تاریخ کیا ہے، اور زبان کی جو ہم نے تقسیم کی ہے کہ کس طرح سے اس کو بانٹ کر ہم نے دیکھا ہے سمجھنے کے لیے۔ ایسا نہیں کہ یہی قطعی طور پر ہے، بلکہ آپ اگر مطالعہ کریں گے، کتابوں کا مطالعہ کریں گے، ماہر لسانیات کی رائے دیکھیں گے، یا پھر لسانی اعتبار سے لسانیات کی بھی بہت سی کتابیں دستیاب ہے، اگر آپ ای بکس کا مطالعہ کریں گے تو بھی آپ کو اس کی تفہیم میں بہت آسانی محسوس ہوگی کہ زبان اور بولی کیا ہے۔ ہم سادہ سے الفاظ میں اگر ایک بار پھر دہرانا چاہیں گے کہ آج کے سبق میں ہم نے جو تفہیم کی ہے، جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، وہ کیا ہے، تو دراصل ایک ہی دو تین جملوں میں اگر ہم بات کر لیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا سے انسان نے جب سماجی شکل میں رہنا شروع کیا تو اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے اسے ایک وسیلے کی ضرورت محسوس ہوئی جو زبان کے روپ میں ہمارے سامنے آئی۔ یہ زبان کی تاریخ رہی۔ زبان کسے کہتے ہیں؟ الفاظ اور آوازوں کا ایسا مجموعہ جس سے آپ کا مافی الضمیر بہتر طور سے ادا ہو اور وہ آپ کی ترسیل کا ذریعہ بنے، جس کا ایک رسم الخط ہو، جس میں آپ تحریری شکل دے سکیں، جسے تقریر بھی کر سکیں، اور عالمی سطح پر ایک ہی اصول و ضوابط کے ساتھ اسے لاگو کیا جا سکے۔ جہاں تک رہی بات بولی کی، تو بولی ایک مخصوص علاقے تک محدود ہوتی ہے، جو مخصوص علاقہ ہے اس کے اثرات اس پر شامل ہوتے ہیں، فطری پن ہوتا ہے، اس میں قواعد و ضوابط کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا ہے جس طرح زبان میں ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بولی جو روزمرہ کی زبان ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور زبان جو کہ باقاعدہ اصولوں کے ساتھ ترتیب دی گئی ہے، جو تحریری شکل میں موجود ہے، جس کا باقاعدہ ایک رسم الخط موجود ہے۔ عام طور پر زبان کی نشو و نما کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن زبان میں ارتقاء ہوتا رہتا ہے، نشو و نما ہوتے رہتی ہے، اور جہاں جہاں بھی زبانیں اپنی ترقی کی منزل طے کرتی ہیں وہاں اس میں نئے الفاظ شامل ہوتے ہیں، علاقائی اثرات شامل ہوتے ہیں، کئی بولیاں زبان کے وجود لے کر آتی ہیں، اور کئی بولیاں ایسی ہیں جو ختم بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے جب تک انسان ہے، جب تک انسان اپنے بولنے اور سننے کے عمل کو جاری رکھے گا، ترسیل کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا،
اور زبان اور بیان کا یہ سلسلہ بھی اسی طرح چلتا رہے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہو یا انسان جو سننے والا ہو، جو سمجھنے والا ہو اور جو بولنے والا ہو، جب تک ایک اچھی زبان کا استعمال کرے گا تو وہ بہتر طریقے سے اپنے مافی الضمیر کی ترسیل کرے گا.